آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ 1000 کلومیٹر کا راستہ میں طے کرتا ہوں، میں بھٹکتا نہیں ہوں، اسی لیے کہ میں فون میں میپ ڈالتا ہوں، اس میپ کے ذریعے سے راستوں کو طے کر لیتا ہوں۔ یا اگر میں میپ نہیں ڈالتا ہوں تو آج بڑے بڑے ہورڈنگز لگا دیے گئے، بڑے بڑے نمبر لگا دیے گئے، بڑے بڑے گاؤں کے نام لکھ دیے گئے اور ایرو مارک ڈال دیا گیا، کلومیٹر بتا دیا گیا۔ آج مجھے راستہ طے کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن 1450 برس پہلے کی بات ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، اور اونچی اونچی پہاڑیاں جو کوئی مکے سے لے کر طائف کا آج سفر کر چکے ہیں وہ تصور کریں کہ راستے میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہمیں ملتے ہیں، کتنے بڑی بڑی کھائیاں ہمیں ملتی ہیں، لیکن راستہ آسان بنا دیا گیا۔ 125 کلومیٹر کا راستہ جو آج بڑی آسانی کے ساتھ میں موٹر میں بیٹھ کر طے کر لیتا ہوں، لیکن جس وقت میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں کہ طائف کی سرزمین کی طرف جانا ہے، دشمن کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں طائف کی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ دشمن میرا راستہ روک لے اور مجھے جانے سے یہاں پر روک دے۔ اللہ اکبر! کس کا راستہ روکنے کی ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر دے دیے گئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، ظالم پیچھے سے پتھروں کی بارش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر مار لگتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، میرے نبی کو غشی آتی ہے، پیٹھ پر مار لگتی ہے، پیٹھ سے خون نکلتا ہے، میرے نبی کا جسم سے اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ تاریخ دانوں نے لکھا، احادیث میں محدثین نے لکھا کہ جسم کا خون پیروں کے ذریعے سے ہوئے آپ کے جوتوں میں آ کر پھنس گیا، اور ٹھنڈا جب ہوا تو جوتوں میں آپ کے پیر پھنس گئے تھے، نکالنے نہیں آ رہا تھا۔ اتنا مارا گیا، کتنی دور مارا گیا اندازہ آپ کو نہیں ہے، نیچے کی سرزمین سے طائف کی اوپر کی سرزمین تک مارا گیا۔ 35 کلومیٹر کا راستہ ہے آج جو سڑکیں بنائی گئی ہیں، اس طریقے سے آرام سے تم گاڑی لے کر چل سکتے ہو، لیکن اس دور میں اگر ان پہاڑوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ طائف کے سرزمین پہ اوپر چڑھ کر مکے کو 125 کلومیٹر کا دور کی روشنی دیکھ سکتے ہو، اتنی بلندی تک میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لے جایا گیا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور اس امت کی غیر خواتین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے واقف ہیں، شیخ نے بھی اپنی باتوں میں ایک بات بتائی کہ اعلان کیا کیا کہ آج کا جو عنوان ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کا کردار۔ اللہ اکبر! بڑے افسوس کے ساتھ ہی مجھے کہنا پڑتا ہے، یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے کہ امت کی ماں بتاؤ کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ کی سیرت مبارکہ کیسی تھی؟ تو عائشہ نے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، 2 جملوں میں جواب دے کر کے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ گویا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا کردار، چلتی پھرتی سیرت مبارکہ تھی۔ اور آج میں اور آپ قرآن اپنے گھر میں تو رکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے اور سمجھتے ضرور ہیں لیکن دوسروں تک پہنچاتے نہیں ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کو بٹھا کر یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ آپ کا کردار آج کے معاشرے میں کیسا ہو۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا کردار 30 پاروں کی شکل میں 114 سورتوں کی شکل میں موجود ہے، میرا اور آپ کا کردار 23 سالہ دور نبوت کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا کردار 50-60 سالہ دور خلافت کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا کردار 4 ائمہ کی زندگی میں موجود ہے، میرا اور آپ کا کردار تمام صالحین کی زندگیوں میں موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی اپنے کردار کی طرف نظر نہیں اٹھائی، میں نے اور آپ نے کبھی اپنے کردار کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے، وقت اور حالات کی مناسبت سے مجھے کیا سوال کرنا چاہیے، وقت اور حالات کی مناسبت سے میرے قدم کس طرف جانے چاہیے، وقت اور حالات کی مناسبت سے میری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، وقت اور حالات کی مناسبت سے میں کیسے اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہوں۔ یہ سوالات ہیں جو میں کرنا چاہیے تھا اپنے آپ سے، لیکن میں نے کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کیا۔ جب میں نے اور اپنے آپ سے سوال نہیں کیا تو میرا ذہن پراگندہ ہو گیا، کبھی میں حضرت واٹس ایپ کا شکار ہو گیا تو علامہ مفتی فیس بک میرا دل دادا بن گیا، کبھی میں
عام آدمی کی طرح یوٹیوب کا شکار بن گیا، اسے اچھائی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، آج کی نشست میں اور آپ انشاءاللہ العزیز چند باتوں کو لے کر کے جائیں گے اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے انشاءاللہ، اور اس امت اس ذہن اور سوچ کے ساتھ یہاں پر بیٹھیے اور ان باتوں کو لے کر کے جائیے انشاءاللہ تعالی کہ کل کا نکلنے والا سورج بھینسا کی سرزمین کا انقلابی سورج ہو انشاءاللہ۔ مسلمان کوئی معمولی شے نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ مسلمان کا معیار، مسلمان کا وقار، مسلمان کے وزن کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری کی پوری دنیا شرک کے دلدل میں قائم ہو جائے، پوری دنیا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ہر انسان شرک کے دلدل میں ڈوب جائے، لیکن اس سرزمین کے اوپر ایک ایمان والا لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا موجود ہو، اللہ قیامت نہیں لائے گا۔ یہ ہے مسلمان کا مقام، یہ ہے اس کا وقار، یہ ہے اس کا وزن کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ میرا ایک ایمان والا بندہ موجود ہو سرزمین پر اور اسے بھیانک حالات سے دو چار کر دوں۔ لیکن کیا میں نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ دھیرے دھیرے کشاں بکشاں میرے حالات اس سرزمین پر تنگ کیے جا رہے ہیں، میرے اسلاف کی نشانیوں کو میٹا جا رہا ہے، مجھے جو ہے نا اپنی مسجدوں سے نکال دیا جا رہا ہے، عالموں کی زندگیوں کو جیرن بنایا جا رہا ہے، حافظوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مدرسوں پر تالے لگانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میں رات کے وقت اطمینان کے ساتھ کھانا کھا کے عشاء کی نماز پڑھ کے 2 گھنٹے میرے پاس موجود ہے اور ہاتھ میں کاڑی لے کر دانت میں کانی کرتا ہوا باہر نکل کر چند ہم خیال لوگوں کو جما کر کرسیاں ڈال کر گھر کے سامنے ڈکاشن بنا کر چائے بنا کر 2 گھنٹے تک بے جا گفتگو، بے جا فضول کی بات کرتے ہوئے جب دماغ اور دل تھک جاتا ہے، بدن تھک جاتا ہے، اب نیند کے آغوش میں جانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں چلو بھائی اب سو جائیں گے، صبح میں جانا ہے۔ تو 2 گھنٹے کی آپ نے جو گفتگو کی اس کا حاصل ضرورت کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ ہے؟ نہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر امریکہ کی پارلیمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں، وجہ بھائی کیا ہو رہا ہے آخر؟ ٹرمپ ایسا نہیں کرنا تھا، اب جو پریسیڈنٹ بیٹھا ہے کلمہ پڑھنے والا ہے، کہتے ہیں مسلمانوں کا دوست ہے، کہتے ہیں کبھی ملے کیا آپ اس سے؟ یہودی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، اتنا طے کر کے رکھ لیجئے۔ امریکہ کا صدر کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، اتنا طے کر کے رکھ لیجئے۔ لندن برطانیہ کا صدر مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، جرمنی کا صدر مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہوا یہ بھی چلوں کہ بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ ترکی کا صدر طیب اردوغان بھی مسلمانوں کا دوست ہے، تو غلط فہمی سے باہر آ جائیے۔ میرا موضوع نہیں ہے بھی، وہ صرف چلتے چلتے آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے جملہ کہہ دیا۔ پھر کبھی اگر یہاں کے ذمہ دار اگر موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تاریخ پر گفتگو ہوگی کہ ہماری تاریخ اس دنیا کو کیا دے سکتی ہے، اور آج اس تاریخ کو ہم اپنے خواہشات کے طرح دفن کر کے آج اس دنیا کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ ہندوستان کی سرزمین اب سے یہ پہلے ایک بنجر اور ویران سرزمین کہلاتی تھی، مختلف ریاستوں میں رجواڑوں کے تحت بٹی ہوئی سرزمین تھی، کوئی سرزمین کو پوچھنے والا نہیں تھا، ہر طرف ظلم بربریت کا ننگا ناچ تھا، SC ہریجنوں کے ساتھ بڑا دکھ کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اور ستی کی رسم اس سرزمین پر تھی۔ اس ستی کی رسم وہ تھی کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو زندہ بیوی کو اس کی آگ کے حوالے کر دیا جاتا، اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو اس کے آگ کے حوالے کر دیا جاتا۔ یہ حالات تھے ہندوستان کی سرزمین کے، اور حالات کو ہم نے کیسے بدلا یہ بھی ذرا دیکھتے چلے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد میں احساس پیدا کروں اپنے اندر کہ ہائے ہم نے تو اس ہندوستان کو یہ دیا ہے، اور آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اٹھو، اپنی آواز کو بلند کرو، یہ تاریخ کو دہراؤ، یہ تاریخ الفاظ لوگوں کے سامنے رکھو اور بتاؤ ان کو کہ ہندوستان کو ہم نے کیسے سجایا اور سنوارا ہے۔ آؤ بتاتا ہوں میں تمہیں آج کے حالات۔ ان حالات کے اندر ان باتوں کو پیش کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ جب تک کہ تم تاریخ نہیں دہراؤ گے تم کو لوگ پہچانیں گے نہیں، یاد رکھنا اس بات کو۔ مجھے تو اپنی خود تاریخ نہیں معلوم،
بہت سے بہت انسان کو اگر کچھ معلوم ہے تو دادا تک نام معلوم رہتا ہے، دادا کے بعد پوچھا گیا ان کے باپ کا کیا نام تھا تو آدمی دیواروں کو دیکھتا ہے کہ کیا نام تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو تاریخ ہے میری اور آپ کی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان بنجر زمین، لڑکھڑاتا ہوا ملک، کوئی لین دین کا اس کے ساتھ معاملہ نہیں، کوئی دنیا کا ملک اس کے ساتھ کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا۔ 18 سالہ نوجوان، آج میرے جوانوں کی جوانیاں کہاں جا رہی ہیں ذرا غور کر کے دیکھنا۔ اس کے ذمہ دار گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ رہے ہیں۔ نوجوانوں کو کنٹرول میں رکھیے، روزانہ آدھا گھنٹہ نکال کر اپنی تاریخ کو ان کے کانوں میں بھرتے رہیے، پھر دیکھیے ایک 6 مہینے کے بعد آپ کا وہی لڑکا ایک مجاہد بن کر پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور ہندوستان کو سجایا اور سنوارا۔ وقت ملا نہیں، پھر وہ آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کچھ اور عرصہ گزرا، کچھ اور سال گزرے، اس کے بعد مسلمان اس سرزمین پر آئے اور اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ارے غور کرو کس سے کیا چیز چھینی جاتی ہے، تم بھی ذرا غور کر لینا اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر۔ آج تم سے بہت ساری چیزیں چھینی جا رہی ہیں، تمہاری تہذیب چھینی جا رہی ہے، تمہاری زبان چھینی جا رہی ہے، تمہارے بہت سارے املاک چھینے جا رہے ہیں۔ کس سے چھینا جاتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی یہاں کی رہنے والی قوم، وہ قوم انتہائی کمزور تھی، مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور پھر مسلمانوں نے یہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور اپنی حکمرانی کو قائم کیا۔ اب ہندوستان آگے بڑھ رہا تھا، ہندوستان کی سرزمین سے بھید بھاؤ ختم ہو رہے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں لوگ کہ ہم نے اس ملک کو دیا کیا؟ ہم نے اس ملک کو سب سے پہلے اگر دیا تو یونائٹی دی، اتحاد دیا، مضبوطی دی، تمام رجواڑوں کے راجاؤں کے چیزوں کو ختم کر کے ہم نے یونائٹ بھارت بنایا۔ الحمدللہ ایک بھارت بنایا۔ اب کسی کی دوسرے کی اجارہ داری اس ملک میں نہیں چل سکتی تھی، وہ ہم نے دیا اس ملک کو۔ ہم نے ستی کی رسم کو ہم نے ختم کیا، اور چند ہی سالوں کے بعد یہ ملک جو بنجر ہو چکا تھا، یہ ملک اب پوری دنیا کی نظر میں سونے کی چڑیا کہلائے جانے لگا۔ کس نے کیا یہ؟ کون کیا یہ؟ کون سا بادشاہ کیا ہے؟ کون سا غیر مسلم بادشاہ کیا ہے؟ نہیں، مسلمانوں نے کیا اس کو۔ مسلمانوں نے شہرت کی بلندی تک لے گئے اس کو۔ اور پھر آج کی تاریخ میں جس لال قلعے میں پریڈ ہوتی ہے، مسلمانوں نے دیا اور شان بڑھائی اس ملک کی۔ ہندوستان کی اونچائی بتانے کے لیے قطب مینار تیار کیا، ہندوستان کی خوبصورتی بتانے کے لیے تاج محل تیار کیا، ہندوستان کو ہندو مسلم سکھ عیسائی کا نعرہ بلند کرنے کے لیے چار مینار دیا۔ غرض کے اس ملک کو ہم نے بہت سارے روایات دی، بہت ساری درستگیاں دی، بہت سارے یہاں سے خوف کے بادل کو چھاٹ کر امن کا پیغام ہم نے اس سرزمین پر دیا۔ لیکن حالات یہ ہو گئے عزیزان محترم، یہاں تک میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے آگے کی بات کہ میری ذمہ داری کیا ہے، آخر میں کیا کر سکتا ہوں، آخر اس ملک کے حالات کو میں کیسے درست کر سکتا ہوں، اس ملک کے حالات کو میں کیسے سدھار سکتا ہوں، اور کیسے اسلام کو میں بچا کر دوسروں تک اس اسلام کو میں پہنچا سکتا ہوں۔ آئیے انشاءاللہ العزیز اس مشن میں شامل ہو جائیے، اور پھر اپنے زبان کو گالیوں سے کنٹرول کرتے ہوئے، غیبتوں سے بچاتے ہوئے، بہتان سے روکتے ہوئے اللہ کے ذکر میں تر کر لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ پھر دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں رات کو دعا مانگوں تو اللہ صبح کو قبول کر لے گا، میں صبح کو دعا مانگوں تو اللہ رات کو قبول کر لے گا، ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کب ہوگا یہ؟ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائیں، سجدے کرنے میں لگ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ کی یاد سے جو قوم دور ہو جاتی ہے وہ مردہ کہلاتی ہے، اور اللہ کی یاد جس کے سینے میں باقی رہتی ہے، جس کی زبان تر رہتی ہے، اسے زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ تو غرض کہہ رہا تھا عزیزان محترم کہ حالات بد سے بدتر ہونے دیجئے انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، کبھی اس کا مطالعہ کر لیجئے، وقت نکال کر لیجئے۔ ان کی زندگیوں میں جھانکنے سے بہتر ہے کہ نبی کی سیرت کے اندر جھانکیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا تمہیں، صحابہ کی زندگیوں میں جھانکیں کچھ نہ کچھ تو تمہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کی تفسیر میں جو ہے نا غوطہ زن ہو جائیں تو انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ تمہارے ہاتھ لگے گا۔ یہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر میں چاہتا ہوں کہ امن قائم ہو جائے،
تنگدستی دور ہو جائے، بھلائی قائم ہو جائے، اتحاد آ جائے، کھویا ہوا مقام مل جائے، ناممکن سی بات ہے عزیزان محترم، ناممکن سی بات ہے۔ آپ کو سدھرنا پڑے گا، آپ کو سنبھلنا پڑے گا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنانا پڑے گا۔ وہ کردار اتنا شاہی کردار ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور کردار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ذرا ان کی زندگیوں کو بھی دیکھنا عزیزان محترم، جو کل تک بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، عرب کی سرزمین پر وہی صحابہ کرام تھے، کوئی نئی مخلوق نہیں تھی، کوئی نئی قوم کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، وہی لوگ تھے جو برسا برس سے ظلم بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہے تھے، جو غربت کا شکار ہو کر زندگی گزار رہے تھے، جو اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، جو اپنے بنائے ہوئے معبودان باطل کی پرستش کر کے خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایران کی سرزمین کے 17 آتش کدے، جس کی پرستش ہوتی تھی، جو آگ جلا کر جس کی عبادت کی جاتی تھی، جس کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنے کے لیے مجوسی ایران کی سرزمین کا استعمال کرتے تھے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے مکے کی سرزمین پر، ادھر اللہ وحدہ لا شریک لہ 17 کے 17 آتش کدوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور یہ اعلان کروا دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ ابھی تو نبی پیدا ہوئے ہیں اور 17 آتش کدے آگ کے جو تمام بھٹیاں ٹھنڈی کر دی گئی ہیں۔ اب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی جائے گی تو پوری دنیا سے شرک اور بدعت کا اندھیرا چھٹ جائے گا، یہ پیری مریدی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ معبودان باطل جو کی پوجا جو ہو رہی ہے ختم ہو جائے گی، یہ لوگوں کی جو ہے نا لوگوں کا تنہائی میں ملنا اور جلنا ہے ختم ہو جائے گا، اور کسی کے آنے اور جانے پر کھڑے ہو کر استقبال کا کرنا ختم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج نبی کی سیرت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، نبی کی زندگی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، لیکن میں نے کبھی نبی کی زندگی میں روشنی نہیں ڈالی اور کبھی دیکھا نہیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا درس دیتے ہیں۔ وقت آتا ہے تو میں 4 پھترے مارتا ہوں اور پولیس کیس میرے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے کیس میرے اوپر ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی میں پریشانی میں گزارتا ہوں۔ یہ طریقہ کار بڑا غلط ہے عزیزان محترم۔ موجودہ دور میں بھی میرے اور آپ کے آقا کی زندگی مجھے کام آئے گی، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر فکر کے اندر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے کام آئے گی۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی نے درس بھی کیسا دیا، کیسا درس دیا میرے نبی نے، عمل کر کے بتایا میرے نبی نے۔ ایسا نہیں کہ خالی زبانی دعوے کر لیے اور لوگوں کو نعرے لگانے پر مجبور کر دیا اور پھر بس ایسے ہی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ صحابہ کرام جو کل تک بھٹکے ہوئے تھے، جب نبی کی سیرت مبارکہ کے درمیان میں آ گئے اور اللہ کے نبی کی ہر بات کو مقدم رکھنے لگے، اپنے عقیدوں میں مقدم رکھنے لگے، اپنی عبادات میں مقدم رکھنے لگے، اپنی تہذیب میں مقدم رکھنے لگے، اپنے کردار میں مقدم رکھنے لگے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آسمان سے ایک نعرہ جبرائیل کے ذریعے سے سرزمین پر بھیجا۔ وہ کردار میرے اور آپ کے اندر آنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر سے وہ کردار میرا اور آپ کا پوری دنیا کو جتا دے اور بتا دے۔ وہ نعرہ تھا کہ آسمان سے جو نعرہ بلند ہوا، آسمان سے جو نعرہ نکلا، اللہ نے لوح محفوظ سے کہا جا جبرائیل، وہ قوم جو کل تک بھکری ہوئی تھی، آج میرے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے، جان اور مال کا نذرانہ دینے کا جنہوں نے وعدہ کر لیا اور جان اور مال کا نذرانہ جو دے رہے ہیں، وقت کا نذرانہ جو دے رہے ہیں، اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ جبرائیل، ایک نعرہ بلند کرو کہ وہ نعرہ انتہائی عمدہ اور وہ نعرہ انتہائی مضبوط، وہ نعرہ انتہائی عمدہ اور نعرہ وہ انتہائی محبت والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صحابہ کے ضمن میں کہا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوار رہے تھے، اپنی زندگیوں کو بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان سے کل تک راضی نہیں تھے، ہم ان سے ناراض تھے، ہم ان کو جو ہے نا بھٹکتے ہوئی دنیا میں دیکھ رہے تھے، لیکن آج یہ نبی کے ساتھی بن چکے ہیں، ہر وقت نبی کے ساتھ سایہ بن کر چلتے ہیں، اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر نبی کی زندگی کو بچاتے ہیں، نبی کا ہر وقت ساتھ دیتے ہیں، نبی کے ایک اشارے پر جان اور مال کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جبرائیل جا اور ان کے لیے نعرہ بلند کرنا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہ میاں ہم تم سے راضی ہو گئے، ہم تم سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ بحمدہ، اللہ
اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے کیا کیا مل سکتا ہے اس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہے۔ پڑھیے کبھی قرآن۔ وقت اب اس وقت نہیں ہے کہ میں اس بارے میں اور تفصیل لے کے جاؤں، میں سرسری طور پر آپ کو بتا کر بات کو آگے بڑھاتے جاؤں گا کہ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کے واقعات کی طرف آئیے اور یہ چھوٹے سے دل کے اندر ان باتوں کو محفوظ کر لیجئے۔ اسے محفوظ کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو اسلام کے چال اور ڈھال میں جو ہے نا لے کر کے جائیے۔ اسلام کے چال ڈھال میں آپ جب اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت کا فرعون ڈینگے ڈال دیا تھا اور آج کا فرعون بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکے گا انشاءاللہ۔ لیکن کب ہوگا دوست؟ میرے عزیز بزرگوں، میرے پیارے بچوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں و بہنوں، آج آپ کے متعلق میں بات کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو بھی تھوڑا جذبہ دلاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں کی لکونت کو دور فرمائے اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اسے آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ غرض کرنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، عرب کی سرزمین ہے، آج ٹرپل طلاق کا معاملہ آیا تو مسلمان پریشان، بکھرا ہر مسلک والا کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ قیامت کی صبح تک قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، نبی کی حدیث میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا ہونا تھا، استغفر اللہ، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر میں نے انگلی اٹھا دی۔ اب جو نبی کی لائی ہوئی شریعت پر انگلی اٹھاتا ہے، کیا اللہ اسے چین کی نیند سونے دیتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ کیا اسے اللہ چین کا رزق دیتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ کیا اسے سکون کی زندگی اللہ دیتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ آؤ اسلام کے جو ہے پرچم تلے اپنے آپ کو ڈھال لو انشاءاللہ۔ مکہ کی سرزمین ہے، بات غور سے سننا عزیزان محترم، پھر یہ کردار میں اور آپ اپنائیں گے انشاءاللہ تو پھر دیکھنا کہ آسان ہو جائے گا، ہر مسئلہ ہر معاملہ آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کبھی اپنے نبی کے امتیوں کو نہتا نہیں چھوڑتا، یاد رکھنا اس بات کو، بشرطے کہ امتی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے، نبی پر درود پاک بھیجتا رہے، درود ابراہیم بھیجتا رہے انشاءاللہ، پھر دیکھنا آسمان سے اللہ فرشتوں کا نزول بھی کرے گا اور رحمت کی چادر بھی ہمارے لیے آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں، حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، ابو جہل روز بہ روز صحابہ کو تنگ کر رہا ہے، کبھی نبی کے چھوٹے بچیوں کے پیروں میں کانٹے چبھائے جا رہے ہیں، کبھی نبی کے برتن میں لا کر مٹی ڈال دی جا رہی ہے، کبھی نبی کے سر میں ریت بھر دی جا رہی ہے، کبھی نبی کو جو ہے نا گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی نبی کے خاندان کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن ہر قسم کی چال اور سازش کر رہا تھا مکے کی سرزمین پر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ میرے ساتھیوں، طائف کی سرزمین کی طرف میں جاؤں گا۔ طائف والے مہمانداری کے اندر اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں، جب کہ ان کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہو سکتا ہے ان کی مہمان نوازی کے درمیان میں ان سے کچھ مدد ضرور لی جائے، ان تک توحید کی بات بھی کی جائے۔ اللہ اکبر، حالات اتنے کربناک ہیں کہ ایک اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، حالات اتنے خطرناک ہیں کہ توحید کی بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ ایک اللہ کو ماننے کی بات ان کے سامنے ضرور کی جائے گی، ان کے سامنے بتایا جائے گا کہ میں نبی کس طریقے سے ہوں، ان کو سمجھایا جائے گا کہ نبی اللہ نے مجھے کیسے بنایا ہے۔ یہ باتوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دونوں نکلتے ہیں اور طائف کی سرزمین کا رخ کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنا عزیزان محترم، میں تصورات میں آپ کو لے جا کر کے بتاؤں کہ حالات کیا تھے اور کیسے راستے تھے، ذرا اس کا بھی تصور ہونا میرے اور آپ کے سامنے ضروری ہے۔ آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ 1000 کلومیٹر کا راستہ میں طے کرتا ہوں، میں بھٹکتا نہیں ہوں، اسی لیے کہ میں فون میں میپ ڈالتا ہوں، اس میپ کے ذریعے سے راستوں کو طے کر لیتا ہوں۔ یا اگر میں میپ نہیں ڈالتا ہوں تو آج بڑے بڑے ہورڈنگس لگا دیے گئے، بڑے بڑے نمبر لگا دیے گئے، بڑے بڑے گاؤں کے نام لکھ دیے گئے اور ایرو مارک ڈال دیا گیا، کلومیٹر بتا دیا گیا۔ آج مجھے راستہ طے کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن 1450 برس پہلے کی بات ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے اور اونچی اونچی پہاڑیاں جو کوئی
مکے سے لے کر طائف کا آج سفر کر چکے ہیں، وہ تصور کریں کہ راستے میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہمیں ملتے ہیں، کتنے بڑی بڑی کھائیاں ہمیں ملتی ہیں، لیکن راستہ آسان بنا دیا گیا۔ اور 125 کلومیٹر کا راستہ جو آج بڑی آسانی کے ساتھ میں موٹر میں بیٹھ کر طے کر لیتا ہوں، لیکن جس وقت میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں کہ طائف کی سرزمین کی طرف جانا ہے، دشمن کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں طائف کی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ دشمن میرا راستہ روک لے اور مجھے جانے سے یہاں پر روک دے۔ اللہ اکبر! کس کا راستہ روکنے کی بات ہو رہی ہے دوستو؟ کس کے راستے میں اڑن پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو اشارہ کر دے تو وحی کا نزول ہو جاتا ہے، جو مسکراتا ہے تو جبرائیل خدمت میں حاضر ہوتا ہے، جو چادر کو انداز میں اڑتا ہے تو سورہ مزمل نازل ہو جاتا ہے، جو مسکرا دیتا ہے تو دندان کی قسم اللہ کھا لیتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر بڑی مشکلات کا راستہ طے کر کے چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور وہاں کے 3 سرداروں سے ملتے ہیں۔ ایک حبیب سے ملاقات ہوتی ہے، یا عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے، مسعود سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بڑے خطرناک اور کربناک سردار تھے طائف کی سرزمین کے۔ حالات کا جائزہ لیجیے عزیزان محترم، وہ حالات سے ہم کو نہ ڈرایا جائے، یہ آج نعرہ بلند کرنے کی ضرورت ہے، آج حکومتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، آج پرشاسن کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ان حالات سے تو ہم شروع سے جوجھتے آئے ہیں اور اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ہماری مدد کے لیے راستے فراہم کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کربناک سرزمین کے اوپر قدم رکھتے ہیں۔ اب جب کربناک سرزمین کے اوپر قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا اور کہاں پوچھا کہ یہاں کے سردار کون ہے، میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے سرداروں، وہی شخص یہاں پر آیا ہے جو مکے کی سرزمین پر بھائی سے بھائی کو لڑا رہا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ولی نہیں، کوئی اولیاء نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، اس ایک اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ۔ اور وہ وہی فتنہ اور فساد کو لے کر وہ طائف کی سرزمین پر آیا ہے اور ہمارے سامنے وہ بات کو رکھنا چاہتا ہے۔ طائف کی سرزمین کے تمام سردار چوکنے ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ آدمی کو ہماری خدمت میں لے کر کے آؤ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ان کو جو ہے ظالموں کے جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ 3 سردار متانت کے اور تکبرانہ انداز میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تینوں نے بیک لخت کہا، بیک زبان ہو کر کے کہا کہ تم وہی محمد ہو جو مکے کی سرزمین پر بھائی سے بھائی کو لڑا رہے ہو؟ ارے غور کرو عزیزان محترم کہ وہ لوگ اسلام سے خارج تھے، اسلام ان کو نہیں معلوم تھا، نبی کی شخصیت کیا ہے انہیں نہیں معلوم تھی۔ اور جب لوگ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی بات کر کے محمد نے بھائی سے بھائی کو لڑا دیا، ماں باپ سے اولاد کو دور کر دیا، لیکن آج کچھ میرے کلمہ گو بھائی بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں نہ کرنا بابا، ان باتوں سے گھر میں جو ہے اختلاف ہو رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، توحید سے اگر اختلاف اگر ہوتا تو ہر نبی کو اللہ توحید کی تعلیم دے کر نہ بھیجتا۔ توحید سے اگر بگاڑ اگر ہوتا، توحید سے اختلاف اگر ہوتا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کیوں رکھتا؟ غور کرو ان باتوں کے اوپر، تدبر کرو، فکر کرو کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میں نے کیا بنا لیا ہے آج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا تم وہی ہو؟ وہی ہو؟ اور آج کا بھی فرعون یہی پوچھتا ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو، کسی اور جگہ چلے جاؤ، تم اس ملک کے نہیں ہو، اس ملک میں رہنا ہے تو فلانا فلانا کام کرنا پڑے گا، ایکسا سول کوڈ کو قبول کرنا پڑے گا، ہندوتوا کو قبول کرنا پڑے گا، یہ شریعت کے نظام کو ختم کرنا پڑے گا، ہندوستان قرآن سے 24 آیتوں کو نکالنا پڑے گا، اپنے طریقوں میں تبدیلی لانی پڑے گی، ہمارے قانون کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی۔ آج کا فرعون بھی یہی کہتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے رب کے دامن کو چھوڑ دیا تو ایسے سوالات آ گئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف کی سرزمین پر ہیں، یہی پوچھا جا رہا ہے ماجرا کیا ہے بتاؤ، آنے کا مقصد کیا ہے بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، جو پیغام میں مکے کی سرزمین پر دے رہا ہوں تمہیں بھی وہ پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! ان ظالموں نے نبی کی زبان نبوت سے پیغام سننے کے بجائے کہا، اے محمد
کل آؤ، کل دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک برگزیدہ شخصیت کے لیے، ایک برگزیدہ شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ کل آؤ کا نعرہ بلند ہوا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن سردار پھر بلاتے ہیں، پھر وہی گفتگو ہوتی ہے، پھر سردار کہتے ہیں کہ پھر آنا، پھر اسی طریقے سے 10 دن کا عرصہ گزر گیا۔ 10 دن کے بعد ظالم کہتے ہیں کہ اے محمد وہ پیغام یہاں مت سنانا، ہم سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ ہم تمہاری بات پر اکتفا کریں گے نہ اتفاق تمہاری بات سے کریں گے، تمہارے خیر اسی میں ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ، اور پھر ہمارے حال پر ہمیں چھوڑ دو، جیسے بھی ہم جی رہے ہیں اچھے جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیغام کو سنا تو نیل گو آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور زمین کی طرف نبوت والے نگاہوں کو ڈالا۔ ابھی زمین کی طرف میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑ رہی ہے، ادھر ظالموں نے، اس وقت کے لوگ، ڈاکو لوگ، خطرناک لوگ، روڑی قسم کے لوگ جو غنڈہ گردی کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کو ان سرداروں نے ایک جگہ جمع کر لیا اور جمع کر کے کہنے لگے کہ محمد کو وہاں تک مارتے ہوئے بھگانا جہاں تک محمد طائف کی سرزمین نہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اگر کوئی طائف کی سرزمین کا جائزہ یہاں بیٹھنے والا بھائی لیا ہے تو میں اس کے بھی ذہن کو تھوڑا صاف کر دو اور ان بھائیوں کے بھی ذہن کو صاف کر دو۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے، یہ سفر کر لیں گے، وہ سفر کر لیں گے، پکنک منا کر کے آ جائیں گے، وہ تالاب دیکھ کر کے آ جائیں گے، ادھر جا کر کے ہم آ جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ نبی کے شہر کو دیکھ کر کے آئیں گے۔ ایک سال میں پیسے جمع کیوں نہیں ہوتے، اس سے نبی کا جو ہے نا شہر دیکھ کر کے آئیں گے، نبی کہاں کہاں پر کیسی کیسی مصیبتوں کو مکے میں جھیلے تھے وہ دیکھ کر کے آئیں گے، طائف کی سرزمین کا رخ کر کے ہم آئیں گے، مکے کی سرزمین کے ان حالات کو جائزہ لیں گے۔ یہ تمام تر جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا عزیزان محترم، یہ جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ آپ تعجب کریں گے، نیچے جو زمین کے اوپر طائف کی جو سرزمین ہے وہ سرزمین 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ آج بھی آپ جا کر کے دیکھنا کہ خلا بیچ میں ایک میدان ہے اور دونوں طرف سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس کے درمیان میں آج چمن بنا دیا گیا، ان کی آبادی کو اجاڑ دیا گیا اور ایک بہترین چمن کی شکل اسے دے دی گئی۔ اور پھر اسی کے ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ نیچے زمین ہے اور نیچے طائف کی آبادی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب لونڈوں کو لگا دیا گیا، جب گنڈے اور آواروں کو لگا دیا گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر دے دیے گئے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، ظالم پیچھے سے پتھروں کی بارش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر مار لگتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، میرے نبی کو غشی آتی ہے، پیٹھ پر مار لگتی ہے، پیٹھ سے خون نکلتا ہے، میرے نبی کا جسم سے اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ تاریخ دانوں نے لکھا، احادیث میں محدثین نے لکھا کہ جسم کا خون پیروں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے آپ کے جوتوں میں آ کر پھنس گیا، اور ٹھنڈا جب ہوا تو جوتوں میں آپ کے پیر پھنس گئے تھے، نکالنے نہیں آ رہا تھا۔ اتنا مارا گیا، کتنی دور مارا گیا اندازہ آپ کو نہیں ہے، نیچے کی سرزمین سے طائف کی اوپر کی سرزمین تک مارا گیا۔ 35 کلومیٹر کا راستہ ہے آج جو سڑکیں بنائی گئی ہیں، اس طریقے سے آرام سے تم گاڑی لے کر چل سکتے ہو، لیکن اس دور میں اگر ان پہاڑوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ طائف کی سرزمین کے اوپر چڑھ کر مکے کو 125 کلومیٹر کا دور کی روشنی دیکھ سکتے ہو، اتنی بلندی تک میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لے جایا گیا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے چلے گئے۔ لیکن یہی حالات میرے اور آپ کے ساتھ اس ملک کی سرزمین پر جو ہے نا کیے جانے والے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، پیدا کیے جا چکے ہیں۔ اگر میں اور آپ نیند سے اگر نہیں جاگیں گے دوستو تو آنے والی نسلیں مجھے کوسیں گی، آنے والی نسلیں ہمیں تانا دیں گی کہ ان کے پاس وقت تھا، ان کے پاس طاقت تھی، حالات کو وہ بنا سکتے تھے، حالات کو وہ سدھار سکتے تھے، لیکن انہوں نے حالات کو سدھارا نہیں۔ وہی حالات طائف کی سرزمین کے تھے، وہی حالات میرے اور آپ کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں، اور کہیں پر اخلاق کو جو ہے نا مارا جاتا ہے، کہیں پہ تبریز کی موب لنچنگ کی جاتی ہے، اور موب لنچنگ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، کائنات نے دیکھا اس منظر کو، کائنات کے انسانوں نے دیکھا، چشم فلک کے فرشتوں نے دیکھا اس منظر کو، رب کی رحمت نے دیکھا اس منظر کو، اور جبرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو۔ کہہ دو اس دنیا والوں سے، ان ظالموں سے کہ موب لنچنگ سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش نہ کرنا، موب لنچنگ کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ موب لنچنگ کے ذریعے سے ہی اسلام طاقتور بن جاتا ہے، اسلام میں تقویت آ جاتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موب لنچنگ ہوئی،
لوگوں نے بے شمار لوگ مل کر کے پتھریں مارنے لگے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے جامر ہو گئے. اب چلا نہیں جاتا، اب آگے بڑھا نہیں جاتا. میرے اور آپ کے آقا عرض یہی کر رہا تھا کہ حالات، واقعات چاہے کچھ ہوں، میرے اور آپ کے سامنے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہونی چاہیے. اور یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی اس سرزمین پر پہنچتے ہیں، بلندی پر، جہاں چلنے کی طاقت میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. ایک پتھر پر بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کو سے سر کو پکڑ لیا. کچھ دیر سستانے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ آسمانوں سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو پہاڑوں کو چلانے پر قادر ہے. اللہ کے حکم سے پہاڑوں کو لڑکا دیتا ہے، پہاڑوں کو ملا دیتا ہے، پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے. وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہاں ہے حالات کے اعتبار سے میرا کردار کیسا ہونا چاہیے. یہاں ہے میرے اور آپ کے کردار کا امتحان. موجودہ دور میں ان حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کردار اپناؤں جو میں سننے اب جا رہا ہوں. وہ کردار اگر میرا اور آپ کا آ جائے تو انشاءاللہ پھر اسلام کے ماتھے پر دہشت گردی کا لیبل کوئی نہیں لکھے گا انشاءاللہ. کسی نوجوان کو بے قصور کے دہشت گردی کے کیسوں میں ملوث نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، وہ پہاڑوں کو اڑانے والا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے حالات سے باخبر ہے اور اللہ مجھے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں کہ طائف والوں نے بہت بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ. اللہ چاہتا ہے کہ ان سے انتقام لیا جائے. میں پہاڑوں کو ملانے والا فرشتہ ہوں، پہاڑوں کو اڑانے والا فرشتہ ہوں. طائف کی سرزمین، طائف کی آبادی دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے. آپ اجازت دے دیں میں دو پہاڑوں کو چکی کی پاٹوں کی طرح پیس کر ان کے قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دوں گا. میں اور آپ ہوتے تو موقع کی غنیمت جانتے اور کہتے کہ ہاں بھائی موقع ہاتھ لگا ہے، انتقام لینے کا بہت بولتا تھا. میں اور آپ یہ سوچتے تھے کہ ہاں دشمنی پوری ہو جائے گی، کر دو ختم اسے. میں اور آپ ہوتے تو کہتے کہ ہاں پھنسا دو اسے، آزاد رہنے سے میری آزادی ختم ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کردار کو سنوارا، میرے اخلاق کو سنوارا، میری ڈھارس بندھائی اور مجھے نصیحت کی. میرے آقا کی زندگی سے نصیحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی گفتگو سنی اور پلٹا کر جواب دے کر کے کہا، اے فرشتے تم واپس چلے جاؤ. اللہ اکبر. ہے کسی کا جگر اتنا بڑا؟ دشمن مار رہا ہے، دشمن کھانا پانی نہیں پوچھتا، دشمن گالیاں دے رہا ہے، دشمن بھگا بھگا کر مار رہا ہے، جسم سے خون کے فوارے رس رہے ہیں. ان حالات میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے کہا، اے فرشتے واپس. اب میں کچھ انتقام لینا نہیں چاہتا. یہ لوگ میرا مقام اور مرتبہ جانتے نہیں ہیں. آئندہ دیکھنا ان کی نسلوں میں سے ایمان والے لوگ پیدا ہوں گے. اور آج الحمدللہ طائف کی سرزمین کا علاقہ ایسا ہے جہاں ایک بھی غیر مسلم نہیں بستا. یہ کردار میرا اور آپ کا آج کے دن ہونا ہے عزیزان محترم، کہ میں یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. تم معاف کرنے کی عادت ڈالو، پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ آسمان سے فیصلوں کو ضرور صادر کرے گا. یہ کردار میرا اور آپ کا آج ہونا ہے. بلکہ میرا اور آپ کا کردار کچھ اور ہی بتاتا ہے. داڑھی موڑنے کا کردار، پینچوں کو لٹکانے کا کردار، گانے سننے کا کردار، قرآن کو چھوڑنے کا کردار، محلے کی مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہو نماز چھوڑنے کا کردار، ماں باپ کو ستانے کا کردار، حرام کمانے کا کردار، سگریٹ پینے کا کردار، گٹکا کھانے کا کردار. ارے کیا تمہارے اس کردار سے اسلام کو بڑھاوا ملے گا؟ کیا تمہارے اس کردار سے اسلام کو طاقت ملے گی؟ کیا اس کردار سے تم کو سجنے اور سنورنے کا موقع ملے گا؟ نہیں عزیزان محترم.
संवारो अपने आप को, सजाओ अपने आप को, हमेशा अल्लाह का जिक्र अपने ज़बानों पर सजाए रखो, अल्लाह से मदद मांगते रहो। वहाँ कहीं हुआ 200-400 किलोमीटर के फासले पर, यहाँ पर आदमी टेंस में आ गया कि वहाँ ऐसा हुआ करते। अरे अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, तुम 400 किलोमीटर का टेंस तुम क्यों ले रहे? दुआ करो अल्लाह से, तुम दुआ कर सकते हो ना अल्लाह से, सरबा सजूद होकर के कर सकते हो। फजर से लेके इशा तक मस्जिदों को भरने की आदत डालो इंशाअल्लाह। जुम्मे के दिन मस्जिदें भर के इनकलाब बपा करना नामुमकिन सी बात है। आम दिनों में मसाजिद खाली और जुम्मे के दिन मस्जिद तंग दामनी का शिकवा कर ले तो आप समझ रहे होंगे कि इनकलाब आ जाएगा, हालात का रुख बदल जाएगा, दुश्मनियाँ कम हो जाएंगी, हुकूमतें गिर जाएंगी, हमारे सामने हुकूमत घुटने टेक देगी, हमको सुरखुरो हो जाए, हम सुरखुरो हो जाएंगे। नामुमकिन सी बात है। जब तक कि तुम फजर से इशा तक अपने रब को राज़ी नहीं करोगे, ये सारे काम होने वाले नहीं हैं। गर्ज कहने का मकसद ये अज़ीज़ान मोहतरम कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि मेरा किरदार कैसा हो, इस माहौल के अंदर कैसा हो, इन हालात के अंदर कैसा हो, मौजूदा दौर में मेरे जो है ना किरदार कैसा हो। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा बैठे हुए सहाबा के साथ। अभी मस्जिद नबवी की दीवारें ऊंची नहीं बनाई गई थी, 4 खंबे लगाकर छत डाल दिया गया था, मस्जिद तो खुली थी। अभी एक देहाती आया, ऊंट से उतरा, अपने ऊंट को एक पत्थर से बांध दिया और उसे पता नहीं था कि मस्जिद का सहन कहाँ तक है। उसने मस्जिद के सहन के अंदर आकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अब जब पेशाब करना शुरू कर दिया तो साहबा ने पलट कर देखा और कहा कि अब रुक जाओ, रुको, नहीं कर सकते तुम पेशाब। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए, मुझे किरदार कैसा होना है, मेरा किरदार आका की ज़िंदगी ने मुझे सिखाया। आज अगर ये मामला हमारा हो, अगर 2 बच्चे आकर मस्जिद में अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो सारी मस्जिद मामला करती है कि क्या है भाई, ये बेजार हो गई तबीयत लोगों से, हमेशा जब देखो मस्जिद में आके गड़बड़ करते रहते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मेरा तो हाल ये है, मेरा तो किरदार ये है, मेरा तो हाल ये बना दिया मैंने और आपने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मेरे साथियों खबरदार, खामोश हो जाओ, उसे पूरा पेशाब कर लेने दो। पेशाब अगर उसका रुक जाएगा तो उसके पेट में तकलीफ होगी। जब वो पेशाब करके वहाँ से वापस आया तो अल्लाह के नबी ने बुलाया और बिठाकर नसीहत की और कहा कि देखो मियाँ, ये मस्जिद की हदबंदी है, इहाता है, यहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए। और जो सहाबाए कराम आवाज़ें निकाल रहे थे कि रुक जाओ, उनसे कहा कि जाओ बौली में डोल डालो, पानी निकालो और ये आदमी जहाँ पर पेशाब करके आया वहाँ पर तुम जाके पानी बहाओ। अल्लाहु अकबर। है ये किरदार मेरा और आपका? न घर में ये किरदार है मेरा, न माशरे में ये किरदार है मेरा, न मोहल्ले में ये किरदार है मेरा, न लोगों के साथ में ये किरदार है मेरा, न गैर मुस्लिमों के साथ ये किरदार है मेरा। तभी तो इस्लाम पर आंच आ रही है। गर्ज कहने का मकसद ये है कि मुझे और आपको सुधरना है, वो अखलाक, वो तरबियत मुझे हासिल करना है जो इस्लाम ने मुझे दी है। वरना अज़ीज़ान मोहतरम, इन हालात में मुझे और आपको बड़े संभल कर जो है क़दम रखने की ज़रूरत है। गर्ज कहने का मकसद ये है, मेरी माओ बहनों, मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। एक वाक़या आपके लिए मैंने रखा है, वो किरदार आपका होना चाहिए इस्लाम के लिए। अल्लाहु अकबर। मैदान उहद में जमा होना है। अब मैदान उहद में दुश्मन के साथ मतभेड़ होने वाली है, दुश्मन के साथ अब झगड़ा होने वाला है। झगड़ा कैसा? गाली गलौज नहीं होने वाली है, तलवार एक दूसरे पर बरसाई जाने वाली है, एक दूसरे के जिस्म को काटना है। इन हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जमा है और तमाम के तमाम जवान और बूढ़े और बच्चे साथ में हैं, तमाम के तमाम अल्लाह के नबी के साथ में खड़े हैं। एक औरत आती है, दीनारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मेरी माओ बहनों, आपका किरदार तो ऐसे होना चाहिए। जब आप ऐसा किरदार अपना लेंगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके पेट से पैदा होने वाला कोई मोहम्मद बिन क़ासिम होगा, आपके पेट से पैदा होने वाला कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, आपके पेट से पैदा होने वाला कोई उमर मुख्तार होगा।
ایسی نسل تم پیدا کر سکتی ہو جب تمہارے اندر یہ کردار آ جائے گا۔ میری ماں، تم ذرا غور سے سننا، اس کے بعد جائزہ لینا اپنی زندگی کا کہ میرا کردار کیا ہے، لہٰذا کہ جس کی بنیاد پر میری اولاد آج مجھے بدنام کر رہی ہے، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، میں خاندان کی بری عورت بننے جا رہی ہوں۔ یہ کردار تمہارا ہے جو تمہیں اچھی یا بری بناتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگے، دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری زندگی کا ایک اثاثہ ہے، 4 مرد ہیں میرے پاس، ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے، ایک شوہر ہے، ایک بیٹا ہے، 4 لوگ ہیں، میری زندگی کا اثاثہ ہے یہ۔ اگر یہ لوگ میری زندگی سے نکل جائیں گے تو میری زندگی مفلسی میں آ سکتی ہے، میں پریشان حال زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن میرا ایک معرضہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، بتاؤ دیناریہ کیا ہے، بتاؤ کیا ماجرا ہے آخر۔ اللہ اکبر، میری ماں تم نے سننا، ایک ماں کے الفاظ میں میری ماں بہنوں کے کانوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، ان الفاظ کو تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جذبے کے تحت تمہاری ہمت کو بھی جو ہے نا میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، دیناریہ نے جب یہ کہا تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دیناریہ 4 کے 4 لوگوں کو لا لیا، کسی ایک کو تو اپنی زندگی میں بچا کر رکھتی۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے خاطر میں سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جنگ شروع ہوئی، جنگ کی ہما ہمی میں باپ شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، شوہر شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، جنگ ختم ہوئی، لوگ واپس مدینے کے طرف آ رہے ہیں۔ دیناریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر کھڑی ہوئی، جہاں کھڑے ہو کر نبی کا انتظار دیناریہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہی تھی۔ الحمدللہ وہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے آج کی سرزمین، اسی سرزمین پر، اسی مقام پر جہاں دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا انتظار کر رہی تھی، وہاں پر مسجد دیناریہ کے نام سے مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اب تمام ساتھی واپس آ رہے ہیں، لوگ واپس آ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا دیناریہ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میری ماں یہ جذبہ تمہارے اندر لاؤ، تم میری ماں یہ الفاظ تم بکھرا اپنے معاشرے میں بکھرو، تم پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز تمہاری اس محنت سے، تمہاری اس طاقت سے مجاہدین ضرور پیدا ہوں گے اس صفوں کے اندر انشاءاللہ۔ یہ کمزور اور نہتی قوم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے دوست۔ جان تو ایک دن جانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، جان تو ایک دن جانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیناریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار کیا۔ آنے والے ساتھی نے کہا، دیناریہ کس کا انتظار ہے، کس کے انتظار میں ہو؟ باپ کے؟ ہم نے دیکھا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے تیرے باپ کا جسم چھنی چھنی ہو گیا، وہ نہیں آنے والا، جا۔ دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پلٹ کر عمدہ جواب دے کر کے کہا، اے میرے ساتھی، یہاں میں کھڑی ہوں تو کیا میں اپنے باپ کے انتظار میں کھڑی ہوں؟ نہیں، میں فاطمہ کے باپ کے انتظار میں کھڑی ہوں۔ وہ ایک باپ اگر زندہ رہے گا تو ہزاروں بیٹیوں کی زندگیاں سلامت رہے گی۔ اللہ اکبر، وقت گزرا، پھر دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکتی رہی، کچھ ایک جتھا اور آیا، انہوں نے بہن کو دیکھا، کہا، اے بہن کس کے انتظار میں ہو؟ بھائی کے انتظار میں ہو، بھائی نے تمہارے شہادت اختیار کر لی، بھائی اب تم سے قیامت میں ملے گا، اب کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اس ماں نے، اس بہن نے جواب دے کر کے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھائی کے انتظار میں ہوں؟ نہیں، میں اس بھائی کے انتظار میں ہوں جو اپنی بہنوں کی لاز رکھتا ہے، اپنی بہنوں کی عزتوں کی لاز رکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہوں۔ جب تمام رشتوں کے تعلق سے بات ہو چلی تو آخری میں میری دیناریہ بہن نے جواب دے کر کے کہا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ان کے انتظار میں ہوں؟ ہرگز نہیں ہے، قسم ہے رب کعبہ کی کہ تمام دنیا کے لیے جس کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اگر زندہ ہے تو دیناریہ زندہ ہے، اگر اس سے کچھ ہو گیا ہے تو دیناریہ کی موت ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہاں سے لائے مائیں، وہ کہاں سے لائے بہنیں؟ آج میری ماں عجیب قسم کی ہے، پیٹ میں اولاد کو رکھ کر سیریلیں دیکھ دیکھ کر اولاد کو پیدا کرتی ہے میری بہن، وہی اثرات اس اولاد کے اندر آتے ہیں۔ بچیے اس سے، بچائیے اس سے، یاد رکھو میرا کردار کچھ اور ہونا تھا، میرا کردار کچھ اور ہے، میں ہونا کچھ اور تھا، میں ہوں کچھ اور، میں مسلمان ہونا چاہیے تھا لیکن میں نام نہاد مسلمان بن گیا۔ آج بھی وقت ہے دوستو،
آج بھی وقت ہے دوستو، سدھر جاؤ ورنہ آپ کے بھائی کل زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن میری باتیں آپ کے کانوں میں ہمیشہ رولتی رہیں گی۔ ہماری زندگیوں کو اجیرن بنانے کی روز پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن بیچارہ مسلمان سگریٹ کے کش لگا کر سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ اگر میں آج بھی یہ مسلک کے اختلافات کو ختم کر کے ایک کلمے کی بنیاد پر اپنی صفوں کا مستحکم نہیں کروں گا تو ایک بن جائیں تو ہو سکتے ہیں خورشید و مبیں، ایک بن جائیں تو ہو سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، تسبیح کے لیے ایک دھاگا ہوتا ہے جس میں 99 دانے پرائے جاتے ہیں، اور کسی میں مجال نہیں ہوتی ایک دانے میں بھی کہ دانہ زمین پر گر کر کہیں پر چلا جائے، لیکن اسی تسبیح کے اگر دھاگے کو توڑ دیا جاتا ہے تو آنن فانن سارے کے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، تمہارے ہاتھ کو نہیں لگتے۔ اور حال میرا اور آپ کا یہی بنایا جا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کئی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک بات عرض کروں، سازشوں سے ذرا ہوشیار رہیے، اپنی پلاننگ کو تیز کر دیجئے، اپنی پلاننگ میں رکھیے، جسم کو طاقتور بنائیے انشاءاللہ، اپنے بدن کو جسم کو طاقتور بنائیے، یہ گٹکا اور سگریٹ سے بچائیے، یہ راتوں کو جاگنے سے بچائیے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کے علم کو حاصل کریے، قرآن پڑھنے نہیں آتا تو قرآن کو سیکھیے، قرآن کے ترجموں پر نظر رکھیے، قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ کردار میرا اور آپ کا ہونا ہے، یہ کردار میرا اور آپ کا ہونا ہے۔ ہر فیصلہ جو بھی تمہارا آئے، نماز کے طریقے کا فیصلہ آئے، طلاق کے مسئلے کا آئے، نکاح کا مسئلہ تمہارے پاس آئے، اور تمہارے پاس لین دین کا مسئلہ تمہارے پاس اگر آ جائے، آپس کے جھگڑے تمہارے پاس آئے، صلح صفائی کا معاملہ آ جائے، زمین کے بٹوارے کا آ جائے، کوئی اگر نصیحت کا معاملہ آ جائے، تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 30 پاروں کا قرآن، 114 سورتوں کا قرآن میرے گھر کے اندر موجود ہے، جو میرے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم لیتے ہیں اس سے فیصلہ؟ ہاں لیتے ہیں بھائی، نہیں لیتے ہیں اس سے فیصلہ۔ کہاں لیتے ہیں مجھ سے فیصلہ؟ تعویذ گنڈے بنانے کے لیے فیصلہ، ہاں، تجارت میں کاروبار کے لیے دکانوں میں قرآن پڑھانے کے لیے فیصلہ، جہیز میں لینے کے لیے فیصلہ، اور بیچارہ جہیز میں لے کے تاشخن میں لپٹ کے ایسا اوپر رکھ دیتا کہ وہ بیچارہ مر گیا تو وہی قرآن لے کے پڑھ کے سناتے ہیں اس کو۔ زندگی میں جو قرآن نہیں سنا اس کو مرنے کے بعد پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ فیصلے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے، لیکن اوندھے فیصلے ہیں، خراب فیصلے ہیں۔ اس قرآن سے سچے فیصلوں کو آپ لیجئے انشاءاللہ، بہترین فیصلوں کو لیجئے، اپنی نگاہوں کی زینت بنائیے قرآن کو۔ جب کوئی تمہارے پاس مسئلہ آ جائے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف آئیے، احادیث سے ہر فیصلے کو قبول کر لیجئے۔ یہ دیکھیے کہ برسوں سے نماز پڑھ رہا تھا، میری نماز کیسی ہے؟ اب میری نماز کو درست کرنے کا وقت ہے، اب میں اپنی نماز کو درست کروں گا۔ کیسے درست ہوگی نماز؟ کیسے درست ہوگی نماز؟ نبی کی احادیث کے ذریعے سے درست ہوگی نماز۔ میری زندگی میں گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ کیسے میرے گناہوں کی معافی ہوگی؟ نبی کی احادیث سے میرے گناہوں کی معافی ہوگی۔ مجھے راہ راست چاہیے، صراط مستقیم پر چلنے کا دعوے دار بننا چاہتا ہوں میں، اور صراط مستقیم پر چلنے کا شوق ہے مجھے، تو پھر قرآن کھولیے اور اس میں آپ کو ملے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ میں دن میں 5 نمازوں کے اندر کئی مرتبہ اس سورے کو پڑھتا ہوں، سنت اور نوافل میں اس سورت کو پڑھتا ہوں، اس آیت کو بار بار دہراتا ہوں، لیکن کبھی میں نے اس آیت کی طرف توجہ نہیں کی کہ میں رب سے مانگ کیا رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے چلا سیدھا راستہ، صراط مستقیم چلا جس میں ذرا بھی ٹیڑھا میڑھا پن نہ ہو، جو اتنا سیدھا ہو کہ میں یہاں کھڑا رہوں تو وہاں کی منزل مجھے نظر آئے، مجھے اس راستے پر چلا میرے اللہ۔ لیکن کیا کبھی میں نے توجہ کی ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ آج تیسرے راستے کو میں نے اور آپ نے چنا، 2 راستوں کو چھوڑ کر، تو میرے اور آپ کے اندر خلا آ گیا، مسجدیں الگ ہو گئی، خیالات الگ ہو گئے، سوچ اور فکر الگ ہو گئی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ذہن میں رکھنا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، اس نصیحت کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت و نصیحت میں کہا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام نہیں لوگے
تم گمراہ نہیں ہو سکتے. تھام لو اسے, دانتوں تلے پکڑ لو اسے. ہر فیصلہ انہی دو چیزوں سے لو, ایک ہے کتاب اللہ, دوسری میری سنت. آج ہم نے کیا کیا بھائی؟ ہم نے کیا کیا آج؟ اگر اس سے میں اور آپ فیصلے لے لیتے ہمیشہ تو مسلمانوں میں کبھی نا اتفاقی نہیں ہوتی, میرا کردار بھی سنور جاتا اور میں کامیاب بھی ہو جاتا. آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس, آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ میں اپنے رب کو منوانے کا کیسا انتظام کروں. آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ میرے اخلاق کو کیسے میں درست کروں. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ ہوا کہ یا رسول اللہ, کل قیامت کے دن سب سے قریب, آپ کے قریب سب سے کون سے خصلت کے لوگ ہوں گے؟ کیا کیریکٹر رکھنے والے لوگ ہوں گے جو آپ کے زیادہ قریب رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 20 سجدے کرنے والا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ روزانہ صدقہ کرنے والا رہے گا, بلکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے قریب میں سب سے زیادہ اللہ ان کو رکھے گا جن کے اخلاق بہترین رہیں گے. اب میں اور آپ اپنے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا کہ ماں باپ کو کتنی گالی دے رہا ہوں, ان کی آواز سے بلند آواز کیسے نکال رہا ہوں, بچوں پر ظلم کیسے کر رہا ہوں, بیوی کو کیسے ستا رہا ہوں, محلے میں کیسا اپنا نام خراب کر رہا ہوں. میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیجئے اپنا, پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور بس ضرور مجھے اور آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ, ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالی. عزیزان محترم, اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے, اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے اسلام سے اچھا مذہب نہیں مل سکتا. آج پوری دنیا ترس رہی ہے اسلام کے قریب آنے کے لیے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آپ تعجب کریں گے, میں کہوں تو میرے کم علمی کی بنیاد پر جن ساتھیوں سے, جن بھائیوں سے دبئی کی سرزمین پر میرے تعلقات ہیں, میرے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہاں پر ماشاءاللہ جو اسلام کا کام کر رہے ہیں, انہوں نے مجھ سے بات کر کے کہا شیخ الحمدللہ لاک ڈاؤن تو گزرا ضرور ہے, لوگ بہت کم گھروں سے نکل رہے تھے ضرور ہے, لیکن اللہ کے کرم اس کے فضل سے جتنے ہمارے تعلقات میں لوگ تھے غیر مسلم, ہم نے ان تک اسلام کی بات کو پہنچایا. 3800 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا الحمدللہ. آپ نے کیا کیا بھائی؟ بتاؤ نا, کچھ تو کیلکولیشن ہوگا آپ کے پاس. کیا کیا آپ نے؟ اپنے پڑوسی کو متفق نہیں کرے آپ جو کلمہ گو ہے, اپنے پڑوسی کی ہمدردی نہیں کی آپ نے جو کلمہ گو ہے. دبئی کی سرزمین پر 3800 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا اتنے دوران, 8 مہینے کے دوران میں. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی آپ کو بتا دو کہ دشمن کہتا ہے کہ دھرم پریورتن نہیں ہونا چاہیے, لو جہاد نہیں ہونا چاہیے. شاہ نواز حسین نے کیا کیا بھائی؟ کوئی پوچھا ہم نے کبھی؟ پوچھا کبھی نہیں پوچھا. کیوں بھائی, کیوں نہیں پوچھا؟ ہمت نہیں ہے آپ کے پاس, ڈرتے ہیں آپ. اصل میں آپ ڈرتے ہیں, ہیبت کھاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا کردار خراب ہے. میرا کردار اگر مضبوط ہو تو سبحان اللہ بحمدہ میں آواز کو بلند کر کے کہتا ہوں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے, اسے صحیح کیا جائے. پوچھو کبھی دھرم پریورتن کس کو کہا جاتا ہے؟ پوچھا ہے کبھی؟ نہیں پوچھا نا پوچھنا, کل سے پوچھنا کہ دھرم پریورتن کیوں نہیں کرنا چاہیے. ہندو ہے تو مسلمان نہیں بننا. قانون پاس ہونے جا رہا ہے بابا, یاد رکھنا. یہ قانون پاس ہونے سے پہلے اپنے آپ کو مستحکم کر کے اس قانون کے ٹانکے ڈھیلی کر دینا انشاءاللہ العزیز, اور اس کی آواز کو زمین دوز کرنا بے حد ضروری ہے. یاد رکھنا, منڈیاں نک کو ہلانا ایسا ایسا. اللہ کے واسطے آواز نکالو, آواز. یاد رکھنا انشاءاللہ العزیز. اسلام کا نعرہ تھا, ان نعروں میں بھی گڑبڑ کر دی گئی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میرا کردار خراب ہے. نعرہ تھا مسلمانوں کے پاس, روم سے لڑائی کے لیے میرے خالد بن ولید جب نکلتے ہیں, اللہ اکبر, مختصر صحابہ کی جماعت ہے, اور جا کر سامنے دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر کھڑا ہوا ہے. بات کو ذرا غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں, کہ ہمارے نعروں میں بھی گڑبڑ آ گئی تو ہماری کمریں ذرا ڈھیلی ہو گئی, ہمارے پنجڑیاں کمزور ہو گئی, ہمارے دماغ پاش ہو گئے. روم کی سرحد پر کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا,
1,00,000 سے زیادہ کا مجموعہ کھڑا ہوا ہے. اپنی فوج کی طرف دیکھا، بڑی نہتی اور کمزور فوج، چھوٹی سی فوج ہے. صحابہ نے کہا اے سپہ سالار، صحابہ نے کہا اے سپہ سالار، حالات دیکھتے ہو کیا ہے آگے؟ اس سپہ سالار نے کہا کہ ہاں، اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں اور دشمن خود بخود ہی میدان چھوڑ کر بھاگے گا. اللہ اکبر، یہ ٹیکنیک کہاں گئی تمہاری ہماری؟ اب ہوا کیا؟ مختصر یہ کہ اس لوگوں نے پوچھا ساتھیوں نے کہ کیا ٹیکنیک ہے بتاؤ. تو خالد بن ولید 2-4 قدم آگے بڑھے اور بڑے ہو کر نیل گو آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور کہا تکبیر، اللہ اکبر کا صحابہ نے نعرہ لگایا. 3 مرتبہ میرے سپہ سالار نے، خالد بن ولید نے آواز لگائی تکبیر. صحابہ نے اللہ اکبر کہا. یہ اللہ اکبر کا نعرہ دشمن کی صفوں میں ایسے انتشار پیدا کر دیا کہ رومی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. یہ تھا میرا کردار. لیکن آج میرے نعروں میں بھی گڑبڑ ہو گئی. اب تو کوئی تکبیر والا نعرہ لگا رہا ہی نہیں. نعرے میں بھی ہمارے گڑبڑ یہ ہو گئی کہ نعرہ غوث ہو گیا، نعرہ خواجہ ہو گیا، نعرہ فلانا ہو گیا، نعرہ حیدری ہو گیا ہے. شیعوں کا نعرہ ہے، مسلمانوں کا، سنیوں کا نعرہ نہیں ہو سکتا. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، حالات چاہے کچھ بھی ہو، میں مسلمان ہوں تو حالات کے مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس طاقت ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ. تو بھینسا کا کل کا نکلنے والا سورج انشاءاللہ ایک انقلابی سورج ہوگا انشاءاللہ. جتنے میرے نوجوان روڈوں پر پھرنے والے ہیں، جیسے ہی اذان ہوئی، اذان کی آواز سنے ویسے مسجدوں کی طرف چلے جاؤ. تجارت کاروبار بعد میں دیکھا جائے گا. سب آپ نمازی بن جاؤ انشاءاللہ، اللہ آسمان سے روزی کے دروازے کھولے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم تمام کو ایک بنائے اور نیک بنائے. اللہ نبی کا پکا سچا امتی بنائے. اللہ ہمارے کردار کو سنبھالنے اور سنوارنے والا بنائے. اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کے اندر ایمان کا جذبہ بلند فرمائے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو بگڑنے سے بچائے. اللہ تعالی موجودہ حالات میں نبی کے کردار کے ذریعے سے اس معاشرے کو سدھارنے والا بنو. آمین یا رب العالمین. اے اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.